د تمامو تحصیلونو او د تمامو یونین کونسلو ذمہ دارانو ته په دغه عظیم الشان باوقار عوامی اسمبلی انعقاد باندې زړه له کومې نه مبارکبادي ورکوم. ہم جس تحریک کا آغاز بلوچستان کی سرزمین پشین سے کر چکے ہیں، یہ آج اس تحریک کا تیسرا پڑاؤ ہے جو اسلام پسندوں کے، دین دوستوں کے اس سرزمین پشاور پر منعقد ہو رہا ہے. ہم اس پر اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا جس تحریک کے ساتھ رشتہ ہے اس تحریک کو اپنی سیاسی زندگی میں، اپنی سیاسی زندگی کے 100 سال پورے کر چکی ہے. جب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا، بر صغیر کے اندر برٹش سامراج یہاں پر قابض تھا. اس برٹش سامراج کے خلاف آزادی کے جہاد کا اعلان ہمارے اکابر نے کیا تھا اور اسی پرچم نبوی کے سائے تلے کیا تھا. وہ تحریک جو اس سرزمین پر آباد تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے کی جا رہی تھی، ہم نے اس تحریک کو انجام تک پہنچایا. بالآخر مسلمانوں کے لیے اس مملکت کی بنیاد رکھی گئی کہ مسلمان آزادی کے ساتھ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا. بدقسمتی سے 25 سال تک یہ سرزمین بے آئین کے طور پر جانی جاتی رہی. عبوری آئین دیے جاتے رہے، جرنیلوں کے آئین دیے جاتے رہے، لیکن اس مملکت خداداد پاکستان کو اگر متفق کا آئین دیا گیا تو جہاں پر اس وقت کی حکومتی وفد کی سربراہی ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے، تو مد مقابل وفد کی سربراہی آپ کے اور ہمارے قائد مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کر رہے تھے. ان کے شان بشانہ محترم ولی خان موجود تھے، ان کے شانہ بشانہ عبدالصمد خان اچکزئی موجود تھے، ان کے شانہ بشانہ سردار بزنجو موجود تھے. ہمارے صوبائی اور قومی سطح کی قیادت کے اکابرین موجود تھے، لیکن اس وقت بھی ان تمام جماعتوں کی قیادت کی سعادت اللہ رب العزت نے آپ اور ہماری قیادت کو دیا، اور انہوں نے پوری قوم کی قیادت کرتے ہوئے 73 کے اندر اس قوم کو آئین دیا
متفق کا آئین دیا، وہ آئین جو عبوری آئین ہوتے تھے، جرنیلوں کے دیے گئے آئین ہوتے تھے، ان آئین سے جان خلاصی کی تو آپ کی قیادت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی قیادت میں ہوئی۔ ہم تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتے ہیں کہ آج اگر ہمارے اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے تو وہ اس آئین کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اگر آج ہم اس ملک کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کی دلوں کی اور نظریاتی ترجمانی کی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام نے کی ہے۔ اگر اسلام کی ترجمانی کی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام نے کی ہے۔ ہم نے اس ملک کے اندر اسلامی آئین دیا سن 73 میں، اور پھر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا غلام مرزا جو انگریز کی پیداوار تھا، جو فتنہ تھا، اس فتنے کا سر بھی اگر کچلا ہے تو وہ آپ کی قیادت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے کچلا ہے۔ مسلمانوں کی اس عقیدے کی ترجمانی کی ہے تو جمعیت علماء اسلام نے کی ہے، اور پھر آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ جمہوریت کی بات کریں، آپ اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی بات کریں، آپ جرنیلوں پر تنقید نہ کریں، آپ فوج پر تنقید نہ کریں، آپ ایشوز کو جو پبلک کو درپیش ہیں ان پر بات کریں، لیکن میں چشمدید گواہ ہوں ان گزشتہ 5 سالوں کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، لیکن پاکستان کی تاریخ بھی اس پر گواہ ہے کہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ فوج پر تنقید نہ کریں، ہماری تنقید وہ فوج پر نہیں ہے، لیکن ہماری تنقید جنرل ایوب پر ضرور ہے۔ ہماری تنقید وہ فوج پر نہیں ہے، لیکن ہماری تنقید جنرل ضیاء پر ضرور ہے۔ ہماری تنقید وہ فوج پر نہیں ہے، لیکن ہماری تنقید جنرل مشرف پر ضرور ہے۔ ہم نے 2018 کے انتخابات میں بھی ان کے نتائج کو مسترد کیا، اور اس وقت کے آرمی چیف نے کہا کہ یہ عوام کے ووٹ کی آواز ہے، ہم نے مداخلت نہیں کی، لیکن آپ کی قیادت نے تحریک شروع کی۔ آپ نے اپنی قیادت کی تحریک پر لبیک کہا، تو پھر بالآخر جاتے جاتے کہا کہ عمران کے لیے جو انتخابی سہولت کاری ہم نے پیدا کی وہ ہم نے کی، لیکن آج 2024 میں بھی جو لوگ 2018 سے 2023 تک ہمارے ساتھ تھے، ان کو اگر حکومتیں دی گئی تو ہم اس اصول کے خلاف ہیں جس اصول پر ہم نے عمران خان کی حکومت کو مسترد کیا۔ ہم آج 2024 کے ان انتخابات کو پشاور بھی مسترد کرتا ہے اور خیبر پختونخوا بھی مسترد کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 2024 کی انتخابات کے سلسلے میں وجود میں آنے والی حکومتیں
اس ملک کی معاشی پالیسیاں درست سمت میں متعین کریں گی، خارجہ پالیسی کو درست سمت میں متعین کرے گی۔ آپ نے دیکھا جو پارٹی اور جو وزیر اعظم وزیر خزانہ اپنی مرضی کا نہیں لگا سکتا، وہ ملک کی معاشی پالیسی بھی اپنی مرضی کے نہیں دے سکتا۔ جو وزیر اعظم ملک کا وزیر داخلہ اپنی مرضی کا نہیں لگا سکتا، وہ ملک کے اندرونی معاملات کو بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ آج بھی ان کی کابینہ کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مسلم لیگ اون نہیں کر رہی، جن کو پیپلز پارٹی اون نہیں کر رہی۔ وہ چہرے، وہ کردار کون نہیں جانتا کہ وہ کس کی پشت پناہی ان لوگوں کو حاصل ہے۔ آج ہم اس تحریک کو اگر آغاز کرنے جا رہے ہیں، مجھ سے پہلے ہمارے مقرر نے کہا کہ ہم روایتی سیاست کے علمبردار نہیں ہیں، ہم اس سیاسی جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہیں اور اپنی صفوں کے اندر وحدت پیدا کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے اضلاع کے اندر ایجنسیاں متحرک ہو چکی ہیں، ہمارے تنظیمی معاملات کے اندر وہ مداخلت کر رہی ہیں۔ ہم نے اپنی صف بندی میں ان کو گھسنے نہیں دینا اور ان کو یہ بات ببانگ دہل کہنی ہے کہ ہم اپنی قیادت کے آواز پر ایک آواز ہیں اور اس تحریک کو ہم انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچائیں گے۔ صوبوں کے اندر حکومتیں بنائی گئی ہیں، یہاں کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے، یہاں کا وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو قوم کا منتخب وزیر اعلیٰ کہتا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس کی وزارت اعلیٰ کی خرید فروخت وہ کس صوبے کے اندر ہوئی، کس شہر کے اندر ہوئی، کن افراد کے درمیان طے ہوئی۔ میں صرف آج کے جلسے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس کو اپنا وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں وہ آپ کے تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، وہ آپ کے تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ اس کے صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کی اس نشست پر کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے کس سطح پر 1 ارب روپے لیے گئے اور کس سطح پر اس کو وزیر اعلیٰ کے منصب پر بٹھانے کے لیے اربوں روپے لیے گئے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ ہمیں نہ چھیڑا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سیاسی پلیٹ فارم سے آپ کو سیاسی انداز میں اپنا مقدمہ پیش کریں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جبر کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر ہم جمعیت علماء کی آواز کو دبا سکیں گے، تو پھر ہم علی اعلان اس اسٹیج سے آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آزمانا چاہتے ہو تو جمعیت کا کارکن اس آزمائش کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ آپ میدان عمل میں جمعیت کے کارکن کو
اپنے مد مقابل پائیں گے۔ استقبال کیجئے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل قومی اسمبلی کے ممبر حضرت مولانا عبدالغفور حیدری تشریف لا چکے ہیں۔ خوش آمدید۔ جمعیت جیے جمعیت، نعرہ جمعیت جیے جمعیت۔ حیدر اب اجازت ہمیں ہمارے سامنے یہ جو جمہوری بنتے ہیں، جب ہم نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا اور میدان کو کھلا چھوڑا تو پھر جس نشست پر آپ کی قیادت کے مقابلے میں اس کو 94,000 ووٹ دلوائے گئے، اسی نشست پر اس کے بھائی کو 50-60 ہزار ووٹ ڈلوائے گئے۔ تم جھوٹ موٹ بھی اتنا ووٹ نہیں ڈلوا سکے جتنا تم نے عام انتخابات میں نتائج برآمد کیے۔ میرے حلقے کے اندر جو صورتحال تھی آپ کے سامنے تھی، لیکن اس پر ہم اپنی قیادت کی مستقبل کے لاہ عمل اور مستقبل کے فیصلوں پر انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سیاسی محاذ ہے، ہم سیاسی انداز سے اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ آج اپنی صفائیاں دے رہے ہیں، کیا ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے میرے حلقے کے اندر کس سطح پر ان امیدواروں کے ساتھ رابطے تھے؟ اور آج بھی ایک طرف تو آج 9 مئی ہے، میں آخری بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آج 9 مئی ہے، پچھلے سال بھی 9 مئی گزرا، اور آج سے 2 روز قبل ایک پریس کانفرنس کی گئی، اس میں ایک مرتبہ پھر دہرایا گیا کہ ہم 9 مئی کے کرداروں کو سزا دیں گے۔ کہا گیا یا نہیں کہا گیا؟ آپ نے سنا یا نہیں سنا؟ لیکن گزشتہ سال 9 مئی ہوا، کور کمانڈر کے ہاؤس پر ہوا، اس کور کمانڈر کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ لیکن 2 روز قبل کہا گیا کہ ہم 9 مئی کے مجرموں کو سزائیں دیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کے انتخابات میں انہی مجرموں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی اور ان کو الیکشن مہم میں حصہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی۔ وہ کامیاب ہوئے یا کروائے گئے، یہ تو ہم ثابت کریں گے کہ کامیاب کروائے گئے۔ ایک طرف آپ 9 مئی کے واقعے پر لاہور کے کور کمانڈر کے ساتھ ایک رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اس صوبے کا آپ کا کور کمانڈر اسی 9 مئی کے مجرموں کو اپنے کور کمانڈر ہاؤس میں بلا کر ان کی دعوتیں کرتا ہے، ان کی کابینہ کے ساتھ ان کو بلاتا ہے، ان کو الیکشن میں حصہ لڑنے دیا جاتا ہے۔ یہ کس قسم کی پالیسی ہے کہ آپ پریس کانفرنس کے ذریعے تو 9 مئی کے مجرموں کو سزائیں دلوانے کا اعلان کرتے ہیں، اور اس صوبے کا آپ کا کور کمانڈر ان کو اپنے گھر میں بلا کر عزت دیتا ہے۔ آپ اپنی پالیسی کے بارے میں جو سوالات اس وقت قوم کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، ان سوالات پر آپ قوم کے ان ذہنوں کو مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ ایک پالیسی دیں۔ اس طرح
اس طرح اضطراب کا قوم شکار مزید نہیں ہونا چاہتی، اور اسی کے ساتھ میں اپنے اکابرین سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ ان کے موجودگی میں مجھے اتنی بات کرنی پڑی۔ میں آپ تمام حضرات کے لیے دعا گو ہوں، جس طرح آپ نے اس پروگرام کو کامیاب فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔